ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنک ان لا تراہ فإنہ تراک، رواہ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ مومن اس طرح اپنے رب کی عبادت کرے کہ وہ اس کے حضور حاضر، اور جس کا لازمی اثر یہ نکلے گا کہ اس کے اندر خشیت اور خضوع اس کی نماز میں پیدا ہو جائے گا، بندے کی پوری توجہ اس کے رب کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ یہ خشوع کا سب سے کامیاب طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد مبارکہ سے خشوع حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ معلوم ہو کہ تم اس وقت مر رہے ہو اور اس دنیا کو چھوڑے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تھی جو عجیب نہ تھی؟ سب ہی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی دیر تک اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی گریہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ تو معصوم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ اگر کوئی ہوں بھی تو اللہ عز و جل نے ان کی مغفرت کا آپ سے وعدہ فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا بخشش کی اتنی بڑی نعمت پا کر بھی میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان پایا تھا، ان کی نمازوں کا خشوع و خضوع بھی دیدنی تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا، کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ جب یہ آیت کی تلاوت کی تو اس قدر روئے کہ آنکھیں متورم ہو گئیں۔ نماز کا وقت آتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رنگ بدل لیتا۔ ایک بار ان سے دریافت کیا گیا کہ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو جواباً فرمایا کہ یہ اس بار کو اٹھانے کا وقت ہے جس سے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا، مگر وہ اس سے ڈر گئے اور اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بڑے جبار کی بادشاہت میں پیشی کا وقت آ گیا ہے۔ وضو کرتے، مسجد میں تشریف لے جاتے، مسجد کی ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہتے کہ اے اللہ، تیرا بندہ تیری ڈیوڑی پر حاضر ہے، اے بھلائی کرنے والے رب، تیرا بدعمال بندہ تیرے حضور حاضر ہے۔ تو نے حکم دیا ہے
کہ ہم میں جو اچھا ہے وہ بروں سے درگزر کرے، پس تو میرا اچھا رب اور میں تیرا بداعمال بندہ۔ اے کرم کرنے والے، میری برائیوں سے ان خوبیوں کے تو فعل جن کا تو مالک ہے کرم فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہتے اور پھر مسجد میں داخل ہوتے۔ ناظرین کرام، ہم بھی 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں بڑی احتیاط سے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع کس درجے کا ہے۔ اس وعید والی حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن در حقیقت ان کی ایک نماز بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین متعجب ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ وہ رکوع پورا کرتا ہے تو سجدہ ڈھنگ سے نہیں کرتا، اور اگر سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع کو ڈھنگ سے ادا نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے، ہماری تمام نمازیں حضوری قلب سے ادا ہونے والی نمازیں بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ